لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والملحدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کر مرحومہ حسینہ بائی بنت محمد، مرحوم ابراہیم بھائی ابن قاسم علی بھائی، تمام مرحومین بیرانی فیملی، مرچنٹ فیملی، پنجوانی فیملی، میوہ والا فیملی، مکھی فیملی، تھاور فیملی اور جملہ مومنین و مومنات کی ارواح کو ایصال فرما دیجیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ صدیقہ طاہرہ کی شہادت کی مناسبت سے یہ جو سلسلہ مجالس اس عنوان کے تحت منعقد ہوا کہ اسلام میں مرد و زن اور جنسیت کا کوئی فرق نہیں ہے، اگر عورت صاحب ایمان اور عمل صالح ہے تو اسے خداوند عالم دنیا میں حیات طیبہ اور آخرت میں جزائے عمل عنایت فرماتا ہے، اور اسی طریقے سے مرد اگر صاحب ایمان اور عمل صالح ہو تو اسی طریقے سے وہ بھی دنیا میں حیات طیبہ اور آخرت میں عمل صالح کا مستحق ہوتا ہے۔
لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ہماری نگاہوں کے سامنے آتی ہیں اور وہ سوال پیدا کرتی ہیں، ان سوالوں کا جواب بہرحال ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اگر اسلام خواتین کو مردوں کے برابر سمجھتا ہے، یا اسلام کی نگاہ میں مرد و زن میں کوئی تفریق نہیں ہے، تو 1,24,000 نبیوں میں سے کوئی ایک ذمہ دار نبی یا کوئی ایک رسول، 12 اماموں میں سے کوئی ایک امام خاتون ہوتی، لیکن 1,24,000 نبیوں میں سے 313 رسولوں میں سے 12 اماموں میں سے کوئی خاتون نہ صاحب منصب ہے اور نہ خدا کی طرف سے اسے امامت، رسالت یا نبوت کا مرتبہ حاصل ہوا۔ یہ ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اور دوسری طرف نبی آئے تو مرد، رسول آئے تو مرد، امام آئے تو مرد۔ تو عزیزان گرامی، اس مسئلے کا جواب ہم پہلے ہی دے چکے ہیں کہ یہاں مرد و زن کی تفریق کا معاملہ نہیں ہے، یہاں امت کی امامت کا مسئلہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی صاحب فضیلت ہے تو اسے مقام اور منصب دے ہی دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر 1,24,000 نبیوں کے زمانے میں کیا کوئی نبیوں کے جیسا مقدس نہ پیدا ہوا ہوگا؟ لیکن خدا نے 1,24,000 کو نبی کیوں بنایا؟ اس زمانے میں بھی بہت سے لوگ مقدس ہوں گے، بہت سے لوگ صاحب فضل ہوں گے، بہت سے لوگ صاحب کمال ہوں گے، لیکن سب کو نبوت نہیں ملی۔ نبوت اپنے زمانے میں کچھ مخصوص افراد کو خداوند عالم نے دی ہے۔ خود ہماری زندگی میں آپ دیکھیے، نہ جانے کتنے افراد ہیں جو IAS کو کوالیفائی کر سکتے ہیں، لیکن صلاحیت کا ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ ان کو عہدہ بھی دے دیا جائے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خداوند عالم نے نبوت کو بطور امامت ہمارے سامنے پیش کیا ہے، یعنی ہر نبی اپنے زمانے کا امام۔ امام کا مطلب کیا ہے؟ لیڈر، رہبر۔ رہبر کہاں ہوتا ہے؟ سب سے آگے، سب کو گائیڈ لائن دیتا ہے، سب کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس گائیڈ لائن کے ساتھ مردانگی کا جو تعلق ہے وہ ایک قہری چیز ہے، طبیعی چیز ہے کہ جو خاتون سے آپ توقع نہیں کر سکتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کس چیز کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جہاں گئے ہیں وہاں مجلس، ماتم یا نماز کا تصور ہے تو وہاں سجدگاہ ملے گی، وہاں تسبیح ملے گی، وہاں علم ملے گا، تابوت ملے گا، وہاں ہم اس بات کی توقع نہیں رکھیں کہ شاور لگا ہوا ہوگا نہانے کے لیے۔ مثلا خود یہ شاور کی تلاش بتا رہی ہے کہ انسان آنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں حمام میں جا رہا ہوں۔ خاتون سے کیا تعلق ہے؟ خاتون سے کیا خدمت لی جانی ہے؟ خاتون کے ذمے کیا ذمہ داری پیش کی جانے والی ہے؟ اس کے ذمے کیا چیز لگائی جانے والی ہے؟ خاتون کا مقصد ہے رہبر پیدا کرنا، نہ کہ خود رہبری کرنا۔ یعنی خدا یہ چاہتا ہے کہ خود گھر میں رہ کر کے ایسی نسل تربیت کر دے کہ جو رہبری کے لائق ہو، اس لیے کہ اگر ماں کی آغوش صالح ہے تو رہبری کے لیے افراد فراہم ہو جائیں گے، اور اگر ماں کی آغوش ہی صالح نہیں ہے تو پھر رہبری کے لیے افراد فراہم نہیں ہوں گے۔ تو رہبر بننا عورت کا کام نہیں ہے، بلکہ رہبر کو تربیت دینا یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور یہ مسئلہ صرف ہمارا نہیں ہے،
یہ مسئلہ پورے عالم اسلام کا ہے، صرف ہم جواب دہ نہیں ہیں کہ ہم سے پوچھا جائے بتائیے کوئی نبی عورت کیوں نہیں ہے، کوئی امام خاتون کیوں نہیں ہے. یہ تو پورے عالم اسلام کا مسئلہ ہے نا. ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ خدا جس کو نبوت دیتا ہے وہ نبی بنتا ہے، خدا جس کو امامت دیتا ہے وہ امام بنتا ہے، خدا جسے منصب دیتا ہے وہ ذمہ دار بنتا ہے. یہ منصب ہمارے ہاتھ میں تھا کب؟ تو عزیزو، جب عورت کی بات آتی ہے اور ہم پورے عالم اسلام سے پوچھتے ہیں کہ اگر تبرکن صحیح یا اس اعتراض کے جواب میں صحیح کم سے کم ایک عورت کو اگر نبی یا امام بنا دیا گیا ہوتا تو آج پوری دنیا میں کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہ ہوتا. لیکن ایک بھی خاتون کو خداوند عالم نے امامت اور نبوت کے درجے پر فائز نہ کیا. میں خود عالم اسلام سے سوال کرتا ہوں کہ بتاؤ کوئی عورت کیا اتنی مقدس نہیں ہے کہ اس کے ذمے منصب کیا جا سکے؟ ممکن ہے کوئی کہے کہ گھریلو ذمہ داریوں میں پھنس کر کے عورت امامت نہیں کر سکتی مثلا. تو میں یہ بات مان سکتا ہوں کہ فاطمہ جو رسول کی پارہ جگر ہیں وہ گھر سے باہر نہیں دکھائی دیتی ہیں مگر یہ کہ کوئی ضرورت سامنے آ جائے. لیکن دوسری باعظمت خاتون نہ جانے کتنی ہمت اور شجاعت کے ساتھ میدان جنگ میں رہنمائی کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. جہاں مرد پیچھے ہٹ رہے ہیں وہاں خواتین آگے بڑھ رہی ہیں. تو ان کے اندر تو صلاحیت ہے، ان کو تو ذمہ داری دے دینا چاہیے، ان کے یہاں منصب تفویض کر دینا چاہیے. لیکن جب منصب کی بات آتی ہے تو ہر ایک کہتا ہے کہ منصب خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے دیتا ہے. تو جب مرد اور عورت کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں یہ خدا کے ہاتھ میں ہے. تو جب خدا کے ہاتھ میں ہے تو پھر اسے خدا ہی کے ہاتھ میں رہنے دیجئے. خود فیصلہ نہ کیجئے کہ پہلا ہم بنائیں گے، دوسرا ہم بنائیں گے، تیسرا ہم بنائیں گے، پانچواں ہم بنائیں گے. نہیں، آپ کو بنانے کا حق ہی کیا ہے؟ یہ تو خدا کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو کسی خاتون کو بھی منصب دے دیجئے. لیکن جب خاتون کی بات ہم کرتے ہیں، کسی عورت کی بات کرتے ہیں، صنف نازک کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ معاملہ خدا کے ہاتھ میں ہے. لیکن جب ہم اصل منصب کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ذمہ داری تو ہماری ہے. تو پہلے یہ طے کر لیجئے آپ بنائیں گے یا خدا؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے یا خدا کی ذمہ داری ہے؟ اگر آپ کی ذمہ داری ہے تو کم سے کم آپ کو انصاف کرنا چاہیے. جب آپ مردوں کو یہ ذمہ داری دے سکتے ہیں تو عورتوں کو بھی دے سکتے ہیں. لیکن اگر یہ ذمہ داری صرف خدا کی ہے تو پھر چاہے وہ مرد کا معاملہ ہو، چاہے وہ پہلے کا معاملہ ہو، چاہے وہ چوتھے کا معاملہ ہو، سب کو خدا کے حوالے کرنا ہوگا. وہ جس کو منصب عنایت کرے گا وہی صاحب منصب ہوگا. صلوات پڑھیں محمد والے. اسی مسئلے سے ایک بات اور بھی تعلق رکھتی ہے. ہمارے ایک استاد نے ایک بین الاقوامی انٹرنیشنل کانفرنس میں، جہاں دوسرے مذاہب کے افراد بھی علماء اور دانشمند اکٹھا ہوئے تھے، انہوں نے کہا یہ بتائیے آج دنیا میں ناانصافی کا راج ہے تو اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ سب نے متفقہ یہ بات کہی کہ انصاف اور عدالت کی حکومت تو تبھی قائم ہوگی جب پردہ غیب سے عدالت و انصاف کو قائم کرنے والا آئے گا. آپ اس بات کو دھیان میں رکھیے کہ نام چاہے کسی مذہب میں کچھ بھی ہو لیکن ایک تصور ہے، ہر آدمی عدالت کی تلاش میں ہے، انصاف کی تلاش میں ہے، اور وہ ظلم و جور سے گھبرایا ہوا ہے اور وہ اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ کب یہ دنیا عدل و انصاف سے اسی طرح بھری جائے گی جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے. لوگ انتظار کر رہے ہیں.
چاہے ہندو مذہب ہو، پارسی مذہب ہو، یہودی مذہب ہو، عیسائی مذہب ہو، ہر جگہ ایک انتظار کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ ان کے یہاں یہ تصور بہت دھندلا ہے اور ہمارے یہاں بہت واضح اور بہت صاف ہے، یہ فرق ہے۔ خود اسلام کے جو فرقے ہیں اس میں بھی نہ صرف یہ کہ آنے والے کا تصور واضح ہے، بلکہ نام بھی ہے کہ اس کا نام مہدی ہوگا۔ یہ وہ بات ہے کہ جس کے اوپر سب متفق ہیں، شیعہ بھی، سنی بھی، وہابی بھی، اہل حدیث بھی، وہ جتنے بھی اہل ہیں یہ سب متفق ہیں کہ مہدی آئیں گے۔ ہمارے اور دوسرے فرقوں کے درمیان میں جو اختلاف ہے وہ صرف اس بات کا کہ پیدا ہو چکے ہیں یا پیدا ہوں گے، اس بات کا اختلاف ہے۔ تو بات چل رہی تھی کہ یہ دنیا جو ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے، کیوں نہ ہم مل کر کے کوئی ایسا انتظام کرے کہ عدل و انصاف سے یہ دنیا بھر جائے۔ کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک مہدی نہ آ جائیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ ٹھیک ہے، مہدی کو آنا ہے، ہم لوگ اتنے پڑھے لکھے، دانشمند، انٹلیکچوئل، صاحب فہم، صاحب شعور، یہ کاہے کے لیے ہیں، کس مقصد کے لیے ہیں؟ چلیے مل کے بیٹھتے ہیں، ایک مہدی بنا لیتے ہیں، ووٹنگ کر لیتے ہیں، ایک آدمی کو مہدی بنا دیتے ہیں، اور اس کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ ساری کائنات کو ظلم و جور سے پاک و پاکیزہ بنائے اور عدل و انصاف کی حکومت قائم کرے۔ کہا نہیں، مہدی تو نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ مہدی تو خدا ہی بنائے گا۔ تو مہدی اگر خدا بنائے گا تو مہدی اس سلسلے کا آخری ہے جس سلسلے کا آغاز پیغمبر نے کیا ہے۔ تو اگر آخری فرد کو ہمیں بنانے کا اختیار نہیں ہے تو پھر پہلے فرد کے بنانے کا اختیار ہمارے ہاتھ میں کہاں سے آ گیا؟ مہدی 12ویں امام کا نام ہے، مہدی 12ویں منصبدار کا نام ہے، تو یہ 12ویں منصبدار کو آپ نہیں بنا سکتے۔ کیوں نہیں بنا سکتے؟ خدا ہی بنائے گا۔ تو وہ خدا اس وقت کہاں تھا جب نبی کی وفات ہوئی تھی؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پروردگار کو نبی کی وفات کے فوراً بعد اس امام اور اس رہبر کا انتظام کرنا چاہیے تھا جو نبوت کی ذمہ داریوں کو سنبھال سکے۔ عزیز و حق بات زبان سے بہرحال نکلتی ہے، چاہے فہم و شعور کے اعتبار سے نکلے اور چاہے لاشعوری کے اعتبار سے نکلے۔ کہا ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، مہدی نہیں بنا سکتے۔ کہا جب مہدی نہیں بنا سکتے ہو تو اس کی نسل کا جو سب سے افضل ترین فرد ہے اس کو تم کیسے معین کر سکتے ہو؟ صلوات پڑھیں محمد والے۔ ووٹ کے ذریعے سے مہدی نہیں بنتا، سقیفہ کے ذریعے سے مہدی نہیں بنتا، آپسی رائے مشورے سے مہدی نہیں بنتا۔ مہدی کو خدا بناتا ہے تو بنتا ہے۔ تو مہدی آخری ہے۔ اب سوچو وہ اول کون ہوگا؟ تو جب آخری نہیں بنایا جا سکتا ہے تو اول کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ تو یہ جملہ معترضہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اسلام کے جتنے فرقے ہیں جب خاتون کا نام آ جاتا ہے کہ یہ ذمہ دار کیوں نہیں ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ منصب خدا کے ہاتھ میں ہے، ہم کیا کریں؟ اس نے نبی نہیں بنایا تو عورت نبی نہیں بنی، اس نے امام نہیں بنایا تو عورت نہیں بنی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ذمہ داری خدا کی ہے تو ہر معاملے میں خدا کی ذمہ داری ہونا چاہیے، نہ یہ کہ جب چاہا تو بنا لیا اور جب چاہا تو ہاتھ اٹھا دیا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور اگر کوئی خاتون نبی نہیں ہے یا امام نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خاتون میں فضیلت نہیں پائی جاتی۔ خاتون میں خدا نے عورتوں سے کام لیا ہے، اور جو کام عورتوں سے لیا ہے وہ مردوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ قرآن میں ایک خاتون کا بڑے احترام سے نام اور بڑے احترام سے ان کا تذکرہ ہے۔
رہبر کا کام ہے امت کو نجات دلانا، امت کو گائیڈ لائن دینا، رہبر کا کام ہے۔ اگر رہبر نہ ہو تو یہ قوم کہیں بھی جا سکتی ہے۔ تو رہبر کا کام ہے قوم کو گائیڈ لائن دینا یا قوم کو لے چلنا، اس کی رہنمائی کرنا، اس کی رہبری کرنا۔ یہ اہم کام ہے یا نہیں؟ اب رہبر کو بچانا کتنا اہم ہوگا؟ قوم کا بچانا یہ رہبر کا کام ہے، اور رہبر کو بچانا خداوند عالم نے جناب آسیہ کی ذمہ داری قرار دی کہ تم رہو فرعون کے محل میں لیکن کام کرو ہمارا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایریے میں رہنے سے، مکان میں رہنے سے، سوسائٹی میں رہنے سے فکر بدل جاتی ہے۔ نہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کسی ماحول میں رہیں، وہ اپنی فکر نہیں بدلتے ہیں بلکہ اپنے کاروبار کے ذریعے سے دوسروں کی فکر بدل دیتے ہیں۔ فرعون کے محل میں رہنے والی خاتون کے بارے میں کیا تصور کیا جا سکتا ہے؟ فرعون کیا کہتا ہے؟ انا ربکم الاعلی، میں چھوٹا موٹا خدا نہیں ہوں، میں تمہارا بڑا والا خدا ہوں۔ اور خدا کی بیوی بقول فرعون کے وہ خدا کو نہیں مان رہی ہے، اور اس کے ذریعے سے رہبر خدا پروان چڑھ رہا ہے۔ یعنی خدا یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو تمہاری نگاہ میں موسیٰ کی اہمیت ہے، لیکن موسیٰ اس وقت تک بچ نہیں سکتے جب تک کہ آسیہ اپنے دامن عاطفت کو پھیلا نہ دے۔ تو قوم بنی اسرائیل کو بچانا یہ موسیٰ کی ذمہ داری ہے، اور موسیٰ کی حفاظت کرنا خداوند عالم جس سے چاہے کام لے لے۔ خدا مثال دیتا ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے، مثال ہے زن فرعون کی کہ جو خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے کہ پروردگار رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، پروردگار میرے لیے اپنے قریب جنت میں گھر بنا، وَنَجَّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے فرعون اور قوم ظالمین سے نجات دے۔ یعنی رہ رہی ہے محل میں لیکن اس کی فکر الہی فکر ہے، خدا کی فکر ہے۔ جناب موسیٰ جن کے سلسلے میں فرعون نے خواب دیکھا ہے کہ ایک پیدا ہونے والا بچہ میری حکومت کو ختم کر دے گا، اب وہ بچے کی تلاش میں ہے۔ اس بچے کی تلاش میں بنی اسرائیل کے 70,000 بچے، پیدا ہونے والے بچے، پیدا ہو چکے بچے، ماؤں کی شکم میں رہنے والے بچے سب قتل کر دیے گئے۔ 70,000، البتہ ممکن ہے 70,000 سے کم زیادہ ہوں، لیکن ممکن ہے کثرت کی بنیاد کے اوپر یہ عدد ہو، لیکن 70,000 کی لفظ روایتوں میں آئی ہے کہ اتنے بچے موسیٰ کے اوپر قربان ہوئے تب جا کے موسیٰ بچے۔ تو جو ماؤں کے شکم میں تھے انہیں بھی ذبح کر دیا گیا، جو ماؤں کی آغوش میں تھے انہیں بھی قتل کر دیا گیا۔ خدا نے کہا کہ تو صحیح کہ جس کے لیے ہم نے خواب دکھایا تھا وہ فرعون کی گود میں پل کے جوان ہو۔ جب خدا ارادہ کرتا ہے تو ایسے اسباب فراہم کر دیتا ہے کہ بندہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ جس کو ڈھونڈ رہا ہے پوری مملکت میں وہ خود گھر میں موجود ہے، خود تحت کفالت موجود ہے۔ آپ دیکھیں جناب آسیہ نے فرعون کو سمجھایا کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہی تمہاری حکومت کو نیست و نابود کرے گا، ابھی تو یہ بچہ ہے، ابھی تو اس نے کچھ نہیں کیا ہے۔ دیکھتے ہیں یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہماری کفالت میں ہے، اگر اس کے عادات و اطوار ویسے ہی ہوئے جیسے تم کہہ رہے ہو تو یہ ہمارے ہاتھ سے جانے والا نہیں ہے، قتل کر دیں گے۔ ابھی ہم پال لیتے ہیں، اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، خدا نے ہمیں اولاد نہیں دی ہے، کم سے کم اسی کے سہارے ہم زندگی گزاریں گے۔ اس طریقے سے فرعون کے ذہن کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے، لیکن ادھر الہی انتظام ہے کہ موسیٰ اپنے پورے شان و شوکت کے ساتھ فرعون کے سامنے ہیں۔ بچے
بڑوں کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں، ان کے ساتھ دست درازی بھی کرتے ہیں، لیکن ایک تماچا جو فرعون کے چہرے پہ پڑا ہے وہ تماچا اس کی خدائی کو ہلا رہا ہے۔ آسیہ کہہ رہی بچہ ہے، کہا یہ تماچا بچے کا نہیں ہے، یہ تماچا نبی کا ہے، یہ ذمہ دار کا ہے، اس لیے کہ بچے کے تماچے میں اور ایک صاحب شعور اور فہم کے تماچے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو جناب آسیہ عورت ہیں جو فرعون کے دربار میں رہ کر کے، فرعون کے محل میں رہ کر کے رہبر وقت کی حفاظت کر رہی ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ رہبر کی جو حیثیت ہے وہی کم سے کم اس بچانے والی کی حیثیت ہے، یعنی جس کو خدا نے سبب قرار دیا ہے کہ جناب موسیٰ کو بچانے کے لیے وہ ذمہ داری قبول کرے۔ آپ دیکھیں موسیٰ کو بچانے کے لیے خدا نے عورتوں سے کام لیا ہے۔ جناب آسیہ خاتون ہیں، جناب مادر موسیٰ خاتون ہیں، ان سے بھی کام لیا ہے۔ موسیٰ کی بہن وہ بھی خاتون ہیں۔ جناب موسیٰ جب واپس آتے ہیں تو جناب شعیب کی بیوی، جناب شعیب کی لڑکی جو جناب موسیٰ کی بیوی بنتی ہیں وہ بھی جناب موسیٰ کے مشن میں شامل ہوتی ہیں۔ یعنی خداوند عالم نے عورتوں کے ذریعے سے جناب موسیٰ کی مدد کر کے واضح کر دیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے دامن میں مثالی خواتین کی کمی ہے، لیکن یہ خواتین بہرحال صاحب منصب اس لیے نہیں ہے کہ خاتون کا کام میدان میں ہے۔ اگر وہ امام بن جائیں، اگر وہ رہبر بن جائیں، ہم نے جو معین کیا ہے وہ یہ کہ خاتون گھر میں رہے اور گھر میں رہ کے رہبر کی حفاظت بھی کرے، رہبر کی پرورش بھی کرے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور بہت سی خواتین ہیں، جناب مریم ہیں، جناب سارہ ہیں، جناب ہاجرہ ہیں، تذکرے کا وقت نہیں ہے سب کے لیے، جناب خدیجہ ہیں۔ ایک خاتون جو پاکیزگی اور فضیلت کے اعتبار سے پوری کائنات سے افضل، امام جعفر صادق علیہ السلام پیغمبر سے روایت کرتے ہیں کہ اگر خداوند عالم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو صدیقہ طاہرہ کے لیے نہ پیدا کرتا ہو تو ما کان لہا کفو علی ظہر الارض، تو ان کا کوئی ہمسر نہ ہوتا زمین کے اوپر۔ اور یہ ہمسری کہاں تک؟ نہ آدم و من دونا، نہ غیر آدم، یعنی ملائکہ ہمسری نہیں کر سکتے تھے، اجنہ ہمسری نہیں کر سکتے تھے، انبیاء ہمسری نہیں کر سکتے تھے، فاطمہ کی برابری نہیں کر سکتے تھے۔ اگر امیر المومنین کو نہ پیدا کیا ہوتا، یعنی امیر المومنین ہمسر فاطمہ اور فاطمہ ہمسر علی ایک دوسرے کے لیے پیدا ہوئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فاطمہ میں وہ کون سی فضیلت ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور دیگر انبیاء ان کی برابری نہیں کر سکتے تھے؟ وہ کون سی فضیلت ہے؟ یہ ایک وسیع موضوع ہے جس پر مسلسل کئی دن گفتگو کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے کافی وقت چاہیے، لیکن میں دو لفظوں میں آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند عالم نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو علم و معرفت کی اس منزل پر پہنچایا ہے کہ علی کے علاوہ کوئی ان کا ہمسر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ نبی کی بیٹی ہونا یہ زہرا کے لیے فضیلت نہیں ہے، اس لیے کہ کائنات میں 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، ان کے بیٹے بھی ہوئے ہیں، ان کی بیٹیاں بھی ہوئی ہیں، تو نبی کا بیٹا ہونا یا نبی کی بیٹی ہونا یہ فضیلت نہیں ہے جو فاطمہ کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے امام کی زوجہ ہونا یہ فاطمہ کے لیے فضیلت نہیں ہے کہ فاطمہ کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے، اس لیے کہ فاطمہ اگر علی کی زوجہ ہیں
تو ام البنین بھی، اسما بنت امیس بھی، اور دوسری خواتین بھی بعد میں مولا کائنات کی زوجیت میں آئیں تو امام کی زوجہ بنی یا نہیں بنی؟ اسی طریقے سے دیگر ائمہ کی ازواج ہیں جو اس اعتبار سے فضیلت میں شریک ہو سکتی ہیں کہ وہ بھی امام کی زوجہ اور فاطمہ بھی امام کی زوجہ. تو امام کی زوجہ ہونا یہ فاطمہ کا اکیلا شرف نہیں ہے، دوسری بھی خواتین شامل ہیں. دو امام کی ماں ہونا، امام کی ماں ہونا اور دو امام کی ماں ہونا، اگر امام کی ماں ہونے کے اعتبار سے اگر فاطمہ صاحب فضیلت ہیں تو صرف فاطمہ صاحب فضیلت نہیں ہے، سوسن بھی صاحب فضیلت ہیں، نرجس بھی صاحب فضیلت ہیں، حدیثہ خاتون بھی صاحب فضیلت ہیں. اس لیے کہ جس خاتون کے دامن میں کسی معصوم امام نے پرورش پائی ہے وہ معصوم کی ماں ہے، وہ امام کی ماں ہے. ممکن ہے کوئی کہے کہ یہ دو اماموں کی ماں ہیں، تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو فاطمہ بنت اسد تو 12 اماموں کی ماں ہیں، تو ان کی فضیلت زیادہ ہوئی. تو امام کی ماں ہونے کے اعتبار سے بھی فاطمہ فضیلت میں اکیلی نہیں ہیں. رسول کی بیٹی ہونے کے اعتبار سے، امام کی زوجہ ہونے کے اعتبار سے، یا امام حسن اور امام حسین کی ماں ہونے کے اعتبار سے بھی فاطمہ صاحب فضیلت نہیں ہے، بلکہ فاطمہ کی فضیلت ذاتی ہے، خود اپنی ذات کی بنیاد کے اوپر ہے. یعنی خداوند عالم نے فاطمہ کو ایسا ہی خلق کیا کہ وہ صاحب فضیلت ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو ان کا کوئی ہمسر نہ ہوتا. اور اگر اسے محسوس کرنا ہے تو آپ اس طریقے سے محسوس کریں کہ جو معارف اور علم کا سمندر نہج البلاغہ میں ملتا ہے وہی معرفت کا انداز اس خطبے میں ملتا ہے جو مسجد نبوی میں فاطمہ دے رہی. اور کس اعتبار سے؟ نہج البلاغہ کے خطبے بہت سے ہیں، پورے نہج البلاغہ میں معارف بکھرے ہوئے ہیں جن کو آپ سمیٹ کر کے علی کی فکر اور علی کی ذہنیت کو سمجھ سکتے ہیں. لیکن فاطمہ کو اتنا موقع ہی نہیں ملا ہے کہ وہ اپنے علم و عرفان کا اظہار کریں. ایک دو خطبے ہمیں ملتے ہیں تو ساری نہج البلاغہ ایک طرف اور خطبات فاطمہ ایک طرف. یعنی جو کچھ علی نے کئی سال میں کہا ہے وہ فاطمہ نے چند گھنٹوں میں کہہ دیا. کبھی وقت ملے تو خطبوں کو غور سے پڑھیے گا، نہج البلاغہ سے اس کا مقابلہ کیجئے گا، دیکھیے گا کہ صدیقہ طاہرہ نے اپنے جملوں کے ذریعے سے کیا معارف کے گوہر بکھیرے ہیں کہ جن کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. اس لیے کہ علی کے خطبے اپنی جگہ ہیں، بلاغت کی نہج، بلاغت کا راستہ. جب علی نے خطبے دیے ہیں تو ناگوار حالت میں نہیں دیے ہیں، منبر کے اوپر بیٹھ کے یا مجمع میں کھڑے ہو کر کے لوگوں کو کسی سوال کے جواب میں تقریر کر کے اپنے فکر کا حصہ دار بناتے ہیں. لیکن صدیقہ طاہرہ نے جن حالات میں خطبے دیے ہیں وہ حالات عجیب و غریب ہیں. دروازہ جل چکا ہے، وارث کے گلے میں رسن بن چکی ہے، حق غصب ہو چکا ہے، گواہیاں رد ہو چکی ہیں. ایک خاتون جو اپنے چاروں طرف ایک بے بسی اور بے کسی کا عالم محسوس کر رہی ہے، اس سے آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے خطبوں میں علوم و معارف الہی کو ہمارے سامنے پیش کرے؟ اس کے بارے میں آپ غور کیجئے گا. مسجد میں کھڑی ہوئی نبی کے زمانے کی یاد محسوس کر رہی ہے، جس کے آنے پر پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے. آج کوئی یہ کہنے والا نہیں کہ فاطمہ بہت دیر سے کھڑی ہو، بیٹھ جاؤ. فاطمہ کو احساس نہیں ہوگا. شاید یہی وجہ ہے کہ جب مرثیہ پڑھتی ہیں تو آواز دیتی ہیں
کہ ماذا علی من شما تربت احمد اللہ یشما مد الزمان غوالیا، جس نے پیغمبر کی تربت اور خاک کو سونگ لیا اب اسے کسی عطر کے سونگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑیں کہ اگر روز روشن کے اوپر پڑتی تو وہ شبہ تاریک میں تبدیل ہو جاتی۔ یہ فاطمہ کا نوحہ ہے، یہ مرثیہ ہے، یہ درد دل ہے جو آج تاریخ کا حصہ بنا ہوا ہے، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا ہے۔ سورج کو چھپانے سے سورج کی حیثیت متاثر نہیں ہوتی ہے۔ آخر وہ کون سے اسباب تھے جس کی بنیاد کے اوپر فاطمہ اس تنگی قلب کو محسوس کر رہی ہیں؟ میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فاطمہ نے انصار اور مہاجرین کی خواتین کو جمع بھی کیا ہے اور ایک ایک گھر میں جا کر کے ان سے اس بات کا مطالبہ بھی کیا ہے کہ غدیر کو تم بھول گئے، رسول کی وصیت کو تم نے نظر انداز کر دیا، علی کے حق کو تم نے چھینتے ہوئے دیکھ لیا۔ لوگوں نے مختلف قسم کے عذر پیش کیے، لیکن فاطمہ مسجد میں جاتی ہیں، اپنے دعوے کو پیش کرتی ہیں۔ عزیزو، اسلامی نقطۂ نظر سے اگر کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے تو اس سے یہ نہیں پوچھا جاتا ہے کہ یہ تمہاری چیز ہے، اس کا ثبوت کیا ہے۔ اور دنیا کا قانون بھی یہی ہے کہ جس کی چیز اسی کے پاس ہوگی۔ ہاں اگر کوئی چھین لے اس سے تو اس سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ تم نے کیوں چھینا، لیکن جس کے پاس ہے اس سے نہیں پوچھا جاتا کہ یہ کیوں آئی ہے، کب آئی ہے، کیسے آئی ہے۔ یا اگر پوچھا بھی جاتا ہے تو یہ اس کی ملکیت ہے۔ جو ملکیت پیغمبر کے زمانے سے فاطمہ کے ہاتھ میں تھی اس کو لوگوں نے چھین لیا اور کہا ثابت کرو کہ یہ تمہاری ملکیت تھی۔ اب جب ثابت کرتی ہیں، شوہر کو گواہی میں لاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ شوہر ہے، بچوں کو لاتی ہیں کہا یہ بچے ہیں، ایمن کو لاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ تمہاری کنیز ہے۔ تو اسلام میں کہاں شرط ہے کہ گواہ کو دشمن ہونا چاہیے؟ جب دشمن گواہی دے تو پھر ملکیت ثابت ہوگی، کہاں شرط ہے؟ اور اگر گواہ کا دشمن ہونا شرط ہے تو کون گواہ ایسا ہوگا جو دشمنی بھی کرے اور اس کے حق میں گواہی بھی دے؟ فاطمہ اس غیر منطقی چیز کو کیسے برداشت کریں؟ اسلام اتنی جلدی لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن گیا، جو چاہے کر رہے ہیں۔ فاطمہ اسی قسم پرسی کو اپنی زبان سے دہراتی ہیں کہ نفسی علی ظفراتہا محبوسہ۔ بابا درد و غم میری سانس کے ساتھ میرے سینے میں گھٹ کے رہ گیا ہے، میری مصیبت، میرا غم، میرا رنج میرے سانس کے ساتھ میرے سینے میں گھٹ کے رہ گیا ہے۔ یا لیتہا خرجت مع الظفراتی، کاش میرے غم کے ساتھ میری سانس بھی میرے بدن سے جدا ہو جاتی۔ اور اس کے بعد ایک جملہ فرماتی ہیں جو ہمارے لیے مصیبت کے لیے کافی ہے، فرماتی ہیں لا خیر بعدک فی الحیات و انما۔ بابا آپ کی رحلت کے بعد، آپ کی وفات کے بعد اب زندگی کا کوئی لطف نہیں، اب کی مخافت ان تطول حیاتی، میں اس بات پہ رو رہی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے زیادہ دن زندہ رہنا پڑے، میں زندگی کے طولانی ہونے سے خائف ہوں، میں رو رہی ہوں۔ میں آواز دوں گا زہرا، آپ نے مصائب و آلام کو دیکھا، 18 سال کے سن میں آپ نے ساری مشکلات کو جھیل لیا۔ اس علی کی فکر کیجئے کہ جسے ابھی مزید ان مظالم کو سہنا ہے، 25 سال تک مسلسل،
اور 25 سال کے بعد بھی علی نے کتنے مصائب اور کتنے مشکلات کو برداشت کیا۔ جناب زہرا جنہوں نے اپنی فضیلت کو مسلمانوں کے سامنے اپنے علم و عرفان کے ذریعے سے ثابت کر دیا، اس دنیا سے چلی گئیں، لیکن فاطمہ کو کتنا قلق ہے، میری گواہی کو رد کر دیا گیا، میری بات کو نہیں مانا گیا، قرآن میں میری صداقت کی گواہی دی جا رہی ہے اور مسلمان مجھ سے شاہد طلب کر رہے ہیں۔ یہ فاطمہ کے لیے بہت ہی عجیب و غریب غم تھا۔ عزیزو، فاطمہ اسی غم میں اس دنیا سے چلی جاتی ہیں، پہلو شکستہ، رات کی تاریکی میں تابوت اٹھا اور اس کے بعد رات ہی کی تاریکی میں فاطمہ کو دفن کر دیا گیا۔ میں آواز دوں گا، فاطمہ تمہیں اس بات کا شکوہ ضرور ہے کہ مسجد میں تمہاری پذیرائی نہیں ہوئی۔ بابا کے زمانے میں جب آتی تھیں تو بابا سروقت کھڑے ہو جاتے تھے، تعظیم کرتے تھے اور اپنی جگہ کے اوپر بٹھاتے تھے، مرحبا کہتے تھے۔ اے فاطمہ، تمہیں کسی نے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا، لیکن کم سے کم اتنا تو ہے کہ بنی ہاشم کی خواتین کے مجمع میں تم ان کے جھرمٹ میں کھڑی ہو کر کے خطبہ دے رہی تھی، تمہارے پردے کا کوئی معاملہ نہیں تھا، بے پردگی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن ذرا کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں پر نگاہ کرو، جہاں ثانیہ زہرا بے کجاوا اونٹ کے اوپر بیٹھی ہوئی خطبہ ارشاد فرما رہی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک چاہنے والے نے اپنی بیٹی سے پوچھا، بیٹی کیا قیامت آ گئی، کیا رجت ہو گئی ہے؟ کہا کہ کیا مطلب؟ کہا علی کی آواز آ رہی ہے، مولا نے فرمایا تھا کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، اب قیامت میں ملاقات ہوگی، یہ علی کا لہجہ سننے میں کیسے آ رہا ہے؟ کہا سب سے بڑی قیامت یہ ہے کہ حسین کا سر نو کے نیزہ پر آگے آگے ہے اور بے کجاوا اونٹوں پر سیدانیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ زینب و ام کلثوم اپنے خطبوں کے ذریعے سے معارف حسینی کو پیش کر رہی ہیں اور ان کے سر پر ردا بھی نہیں ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ الہی بحق زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا وبحق الائمۃ التسعۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام فاستجب دعانا واقضی حاجاتنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، بیماروں کو بحق بیمار کربلا شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ تیری ذات اور تیرا ولی برحق ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ دنیا میں ہمیں زیارت محمد و آل محمد اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق و الحاد کو سرنگوں فرما، علماء اعلام اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما، اہل بیت کے چاہنے والے گوشہ و کنارے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان و مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی کا تحفظ فرما، ولی برحق وارث زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔